السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة أما بعد وٹ کر لیتے ہیں برادران اسلام اور خواتین اسلام، اللہ پاک نے دین کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی ہے. ایک ہے اللہ پاک کے حکم کی تعظیم، اور دوسری ہے اللہ کی مخلوق پر شفقت. تعظیم لامر اللہ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. تعظیم لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ. جس آدمی میں یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر اس آدمی کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. So the person who has these two qualities, the greatness of Allah and empathy, shafqat, empathy and care and love for the ummah, then when he has, دین مکمل ہو جاتا ہے. his deen is complete. اللہ کی عظمت جب دل میں آتی ہے تو مخالفت نہیں ہو سکتی. When the greatness of Allah comes into our hearts, that there won't be any opposition. جب اللہ کے رسول کی عظمت دل میں آتی ہے تو مخالفت نہیں کر سکتا بندہ. And when the greatness of the Prophet ﷺ comes in our heart, then we cannot have any opposition. تعصي الرسول وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. ترجمہ کر دو. The poet says that to have the disobedience of the Prophet ﷺ is impossible if you love the Prophet ﷺ. Because a lover, he does not disobey the beloved. حب کا شیء یعمی و یصم، کسی شے کی محبت آدمی کو اندھا بہرا بناتی ہے. Because the love of someone makes a person deaf and blind. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت بھی رکھی ہے، ان کی محبت بھی رکھی ہے، ان کی اتباع بھی رکھی ہے. Because in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam we have his obedience, we have his محبت، we have his love, and we have تعظیم. and his greatness. اسی لیے فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور. عزروه بمعنی عظموه. تو حضور کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ایمان بھی لانا، تعظیم بھی کرنا، محبت بھی کرنا، اتباع بھی کرنا. So it is from the rights of the Prophet ﷺ that we love him, we honor him, we dignify him, and we obey him. مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت تو رہ گئی، لیکن حقوق کے پہچاننے میں غلطی کی اس نے. We have the love of the Prophet ﷺ in our hearts, but we are lacking when it comes to fulfilling his rights. ہم اپنے بچوں کے حقوق کو پہچاننے لگے، We know the rights of our children, اگرچہ ویسے نہیں جیسے اللہ چاہتے ہیں، even though it might not be exactly what Allah wants. کیونکہ ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حقوق ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور اس کا حکم انہوں نے دیا ہے. Because Allah knows the rights of our children more than ourselves, and He has given, اور ان کی شفقت بھی ہم سے زیادہ ہے، and His love for our children is اور ان greater, کا علم بھی ہم سے زیادہ ہے. and His knowledge is greater. اور حضور کے پاس جتنا علم ہے وہ اللہ کا ہے. And whatever knowledge the Prophet ﷺ has is Allah's knowledge. اس لیے اگر ہم بچوں پہ شفقت کرتے ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے علم کی روشنی میں ہو تو وہ صحیح شفقت ہوتی ہے، ورنہ وہ غلط ہوتی ہے. That's why if we have love for our children, if it's in the light of Quran and Hadith, then that is the correct love. ورنہ تو پھر وہ غلط ہوتی ہے. Otherwise it is incorrect. پھر بھی بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے حق ہے، Nevertheless, we understand that children have rights. بیوی کا حق ہے،
wife has rights, شوہر کا حق ہے, husband has rights, ماں باپ کا حق ہے, mother and father have rights, پڑوسیوں کا حق ہے, neighbors have rights. لیکن کبھی اس پر ہمارا ذہن کام نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول کا بھی حق ہم پر ہے, But our mind doesn't work that the Prophet ﷺ also has rights. اللہ کا بھی حق ہے, And Allah has rights. اور سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہوتا ہے, And the biggest right is Allah's. اور اس کے بعد سب سے بڑا حق اللہ کے رسول کا ہے. And then the second biggest right is at the Prophet ﷺ. آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کتنا حق ہوگا اللہ کے رسول کا ہم پر؟ What do you think? How much do you think is the Prophet's right upon us? قرآن شریف کی ایک آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. There's an ayat of the Quran that the Prophet ﷺ is more deserving than the person himself. یعنی ہمارے اوپر ہماری جان کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی کا حق ہے. The right that our soul, our life, our body has upon us, the Prophet ﷺ has more right than that. اور یہ قرآن پاک میں ہے. And this is an ayat of the Quran. تو آپ کے حقوق میں سے محبت بھی ہے, عظمت بھی ہے, So it is from his rights that we love him and we honor him. اور آپ کے محبت میں عظمت میں فرق ہوتا ہے. There is a difference between love and greatness. محبت تو بچے سے بھی ہوتی ہے You love a child, مگر اس میں عظمت نہیں ہوتی. but you don't have greatness for the child. محبت بیوی سے بھی ہوتی ہے مگر اس میں عظمت نہیں ہوتی. You have love for your wife, but the factor of greatness is not there. ماں سے محبت بھی ہوتی ہے, عظمت بھی ہوتی ہے. With your mother, you have love and greatness. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ضروری ہے, عظمت بھی ضروری ہے, So with the Prophet ﷺ, we have to have love and greatness. اور ان کی اطاعت ضروری ہے. And obedience is also necessary. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول 50 جگہوں پر ہے قرآن پاک میں. In dozens of places in the Quran it is mentioned, obey Allah and His Messenger. اور اطاعت جو ہے وہ خوشی خوشی کسی بات کے ماننے کو کہتے ہیں. And ita'at, the definition is that we obey someone joyfully. اسی وجہ سے بغیر محبت کے اطاعت نہیں ہو سکتی. That's why you cannot have obedience without love. بغیر محبت کے نوکری ہو سکتی ہے, اطاعت نہیں ہو سکتی. You can have a job without love. بہت سے لوگ ہیں اپنے باپ سے کوئی محبت نہیں ہوتی ان کو, A lot of people, they don't like their boss. ان کو اپنی کمپنی سے کوئی محبت نہیں ہوتی They have no love for their company, مگر نوکری کر رہے ہیں. but they work and they obey them. نوکری الگ چیز ہے, اطاعت الگ چیز ہے. Working is different and obedience is different. اور نبی کے ساتھ میں اطاعت ہے, And with the Prophet there is the factor of ita'at, obedience. اور اللہ کے ساتھ بھی اطاعت ہے. کیا نہیں آ رہی ہے؟ آ تو رہی لیکن اسی اثر آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کرو. نہیں بس یہ ترجمے میں زیادہ سب اب آ رہا ہے. اسی لیے جب اللہ پاک نے آسمان و زمین پیدا فرمایا, That is why when Allah created the heavens and the earth, اور اللہ نے آسمان و زمین سے ایک بات کہی, then Allah mentioned something. قرآن پاک میں ہے, It is in the Quran. اتیا طوعا و کرہا, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, تم میں اپنا حکم ڈالنا چاہ رہا ہوں. So Allah told the heavens and earth that I have created you and I want to put in you my kingdom. اب تم میرے حکم کو خوشی سے لینا چاہتے ہو یا زبردستی لینا چاہتے ہو؟ Either you take my command joyfully or grudgingly. قالتا اتینا طائعین, So the heavens and the earth said, we take your command joyfully. فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء. وہ آگے تفصیل ہے کہ پھر اللہ پاک نے آسمان میں کیسے اپنے احکام نازل کیے اور زمین میں کیسے اپنے احکام نازل کیے. Then Allah carried out His command on the heavens and the earth that He told them. اس میں اطاعت کا لفظ ہے اور کرہا کا لفظ ہے کہ میری بات کران مانو گے, مجبوری میں ماننا ہے, یہ اطاعت میں ماننا ہے. The two words that are mentioned there in the ayat is ita'at, that means lovingly, or obey someone lovingly, or karha, grudgingly. تو اطاعت ہم پر فرض ہے, So ita'at is obligatory. اللہ کی بھی اللہ کے رسول کی بھی. Allah has to obey Allah and His Messenger. اور اطاعت کے دو حصے ہوتے ہیں. And there are two parts to obedience. اطاعت کا ایک حصہ اتباع کا ہوتا ہے, One part of ita'at is Following. ittiba, following. اور دوسرا حصہ اطاعت کا اس کام میں شریک ہونا ہوتا ہے جو کام اس کا ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے. And the second part of ita'at is to take part in the work of the person who we are obeying. جس کو قرآن پاک کی زبان میں نصرت کہا جاتا ہے, Which is called nusrat in the Quran. یعنی مدد. Help. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر مدد کرو گے اللہ کی, اللہ تمہاری مدد کرے گا. In the Quran, if you help Allah, Allah will help you. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ. Another ayat of the Quran, or you will believe, become the helpers of Allah.
فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو ایمان لائیں گے نبی پر اور تعظیم کریں گے ان کی اور مدد کریں گے ان کی. Another ayat of the Quran, those who believe in the Prophet, dignify him and follow him. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے مدد کرنے والا اللہ کے لیے میری. Another ayat of the Quran, as Isa alayhi salam, Jesus said to his disciples, who will be my helpers? اتباع الگ چیز ہوتی ہے، نصرت الگ چیز ہوتی ہے. So ittiba is another thing and help is another. آپ نماز پڑھیں یہ اتباع ہے، You pray 5 times a day, that's ittiba. اس کو نصرت نہیں بولتے. This is not called nusrat. روزہ رکھیں یہ اتباع ہے. If you fast, you are obeying. سنت کو فالو کریں یہ اتباع ہے. If you are following the sunnah, you are obeying. نصرت وہ کام جو وہ کرتے تھے اس میں شرکت ہے. Nusrat is to help whatever the Prophet used to do, to help in that work, in that job is called nusrat. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا تمام نبیوں سے وعدہ لیا گیا تھا. Allah took a promise from all the prophets that they will help the nusrat of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قرآن پاک میں ہے And this is in the Quran. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب وہ پیغمبر آئیں گے تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے. This is an ayat of the Quran that Allah took a promise and an oath from all the prophets that when the messenger comes, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you will believe in him and you will follow him and you will help him. شاید آپ نے یہ مضمون سنا ہوا ہوگا Probably you have heard this topic before. کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا That the coming of Isa alayhi salam, قیامت کے قریب میں close to doomsday, اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے پورے پیغمبروں کی طرف سے وقت کے طور پر so Isa alayhi salam coming again close to doomsday is actually the fulfillment of the promise. Isa alayhi salam would be fulfilling the promise on behalf of all the prophets when he comes close to doomsday. اس لیے آ کے وہ کام کریں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. That's why when he comes, he will do that work which the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ امت صحیح فہم علیہ السلام اسلام ہے یا نہیں تو پھر لڑائی ہے. That's why he will say that Islam or say that either there is Islam or the sword. قرآن حدیث شریف میں ہے یہ بات. And this is تو عیسیٰ علیہ السلام کا نا یہ نصرت کے لیے تو مسلمان پر ہر امتی پر جو حقوق ہیں اس میں سے ایک اتباع بھی ہے اور ایک نصرت بھی ہے. That is why every ummati, every follower of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he must have the art of the Prophet, he must follow the Prophet, and he must help the Prophet. یہ اصل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہیلپ ہوتی نہیں لیکن عظمتاً کرامتاً اور شرافتاً اس کو بولا جاتا ہے سر. Actually, there is no such thing as helping Allah or helping the Prophet. It is to give it nobility that the word help is used. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. Allah is samad. He doesn't need any help. He is independent. اور اللہ کا رسول ہے تو وہ بھی عام مخلوق سے بے نیاز ہے. And the Prophet of Allah is Allah's ambassador. He does not need help in the sense that you need help. مگر یہ شرافتاً جو کام ان کا ہے اگر یہ امت کرے گی تو اس کو نصرت سے تعبیر کیا بہت سے ریزن سے. That is why out of respect for this ummah and out of respect for this work of dawah, Allah used the word nusrat for us. اور ہیلپ کیا ہے، نصرت کیا ہے؟ شفقت علی خلق اللہ. And what is nusra? What is help? It is to have the empathy, the love, the affection for the ummah of Muhammad. کہ پوری کی پوری اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ. And the whole ummah is the family of Allah subhanahu wa ta'ala. اور اللہ کی چونکہ مخلوق ہے اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرنا ہوگا. And that is why we are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah loves His creation. We should also love the creation. اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے بچے سے میں نفرت کروں تو آپ کیا معنی لیتے ہیں؟ If I say that I love you, that I dislike your son, what meaning will you take? کوئی بھی نہیں مانتا اس بات کو. No one will accept it. آپ کہیں گے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو آپ کو اس کو بھی چاہنا پڑے گا. You will say that if you love me, then you will also have to love my son. اس لیے جب ہم جاتے ہیں تو بچوں سے پیار سے بات کیوں کرتے ہیں اپنے دوستوں کے؟ That's why when we go to our friend's house, we show love and affection to their children. اصل اپنا پیار ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تیرے بچے کو چاہتے ہیں چونکہ تجھے چاہتے ہیں. Actually, we want to show our love for that person, that we love you, and we are showing affection towards your children out of love for you. اس لیے ساری مخلوق کی خیرخواہی یہ فرض ہے مسلمانوں پر. That is why we have to have this emotion that we are the well-wishers for the whole creation. اس لیے فرمایا کہ بایعنا عن جابر رضی اللہ عنہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم. ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کی خیرخواہی کریں گے.
That is why the Prophet, it is in hadith that the Prophet ﷺ took a pledge from the Sahaba that they will have this factor of being a well-wisher for every ummati. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. You cannot be a hadith, you cannot be a true believer till you love for your brother what you love for yourself. اس لیے فرمایا کہ الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں پر ہی رحمان رحم کرتا ہے. That is why there is a hadith that those who have mercy, Allah has mercy on them. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. Another hadith, have mercy on the one who is on earth, the one who is in the heavens will have mercy on you. جو لوگ اردو سمجھتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا حالی کا وہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. This is a poem from a famous poet that have basically the summary is have love for the creation and the creator will have love for you. اور اللہ کی مخلوق سے محبت اور شفقت اور خیرخواہی کیا ہے؟ What does it mean to have love for the ummah? کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑ دیا جائے. It means that to connect the creation with the creator. کیونکہ اللہ نے انسانوں کو ذمہ داری دی ہے یہ کہ تم دنیا میں آئے ہو مجھ سے جڑنے کے لیے. That is what Allah has given this responsibility to us, that we have come into this world to form our connection with the creator. سارا قرآن پاک آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اللہ کا ہی تعارف اس میں ہے. That's why if you look through the whole Quran, you will find that more than anything else, Allah is being. کوئی آدمی اپنی کتاب میں اپنا ذکر زیادہ کرے تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا. If any author, if he mentions his name too many times in the book, nobody likes it. مگر اللہ پاک کا معاملہ الگ ہے. But Allah's case is different. انہوں نے بک دی اس لیے تاکہ ان کا تعارف ہو جائے, He has given us this book so we are introduced to him. ان کی محبت ہو جائے, We love him. ان کی عظمت آ جائے دل میں, His greatness. ان کو پہچان لے مخلوق We recognize him. اور ان سے جڑ جائے مخلوق And we connect ourselves. اور ان کو راضی کر دے مخلوق. And we please him. تو اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا یہ پیغمبروں کا کام ہوتا ہے. To connect the creation with the creator is the job of the prophets. اسپیشل ان بندوں کو جن کے دل کے اندر سے اللہ کی عظمت نکل گئی, اللہ کے دین کی عظمت نکل گئی. Especially those who have somehow lost the love of Allah and the love of the commandments of Allah. کچھ مسلمان میرے دوستوں ایسے ہیں اللہ پاک نے جیسے ہمیں توفیق دی کہ مسجد آتے ہیں. There are some people, alhamdulillah, we come to the masjid, but there are some Muslims we know. اور یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ دین کی بات سنتے بھی ہیں, We listen to the talk of ہم deen. پڑھ لیتے بھی ہیں بکس, We read some books about it. مختلف طریقوں سے علم لے لیتے رہتے ہیں, We somehow from different venues get an روحانی غذا حاصل کرتے رہتے ہیں. our spiritual food. مگر آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں کتنی تعداد ایسوں کی ہے کہ جن کے دل میں سے طلب ایسی نکل گئی کہ وہ کسی راستے سے اللہ سے جڑنے کو تیار نہیں. Do you know how many percentage of Muslims there are that have no connection with Allah and کیونکہ طلب ہی نہیں رہی, because they have no desire. وہ جاتے نہیں مسجد کو, They never go to the masjid. وہ سنتے ہی نہیں کسی کا لیکچر, They never get a chance to وہ listen. پڑھتے ہی نہیں کوئی بک اسلام کی, They never read any books. وہ کسی ویب سائٹ پہ ایسے جاتے ہی نہیں, They never go to any website. وہ کوئی سی ڈی سنتے ہی نہیں. They don't listen to anyone. اب ان کے ساتھ شفقت کیا ہے؟ ان کو جہنم میں چھوڑ دیں. How can we have love for them? Let them go towards the path of Jahannam. یا ان کو جا کے غیر سمجھائے گا, غیر مسلم سمجھائے گا کہ بھئی تم اللہ سے ڈرو, اسلام پہ عمل کرو. Or are non-Muslims going to go to them and explain to them about Islam? جاتا ہے نان مسلم اس کے پاس, Non-Muslims go to them. لیکن وہ اس لیے نہیں جاتا کہ ان کو اللہ سے قریب کرے, وہ اس لیے جاتا ہے کہ اللہ سے اور دور کر دے. The non-Muslims, when they go to Muslims, and we know that happens in Salt Lake City, with those white shirts and black pants. They go door to door to Muslims. We know they don't go to connect them with the Creator. They go to draw them towards their place. کیوں اس واسطے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے پاس اسلام ہے. Because the deen with Allah subhanahu wa ta'ala is Islam. ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. Whoever accepts a religion other than Islam, it will not be accepted. تو جب غیر جائے گا تو وہ تو اپنے دین کی طرف بلائے گا. So if any non-Muslim goes, he will call. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. And it says in the Quran that Christians and Jews will never be pleased with you till you accept their religion. اگر وہ جائے گا تو اور دور کرے گا خدا سے, And if they go, they will cause that person to go further away from اور Allah. وہ خود اپنے اندر طلب نہیں رکھتے ہیں And they themselves don't have the desire. کیونکہ وہ آخرت کو بھول چکے ہیں. Because they have forgotten the Quran. دنیا ان کے پاس صرف یہی ہے کہ دنیا میں آدمی, کامیابی یہی ہے کہ دنیا میں آدمی آرام سے گزار لے. The worldly life for them is just enjoyment, luxury and pleasure. اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اس کو کامیاب نہیں کہتے ہیں. And we all know as Muslims that this is not called success. اگر دنیا کی کامیابی ہوتی تو قارون بہت بڑا کامیاب آدمی تھا, If worldly success was success, then Qarun was the most successful. فرعون بہت بڑا کامیاب تھا, And Fir'aun was the most successful. اور اللہ نے فرمایا کہ سب سے ناکام آدمی ہے وہ. And Allah says that they have been the most unsuccessful. جب سے اس کو پکڑا ہے روزانہ 2 مرتبہ سزا دی جاتی ہے اس کو. And Qarun, since the day he has been caught, he is punished twice. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا عَلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، آگ صبح شام پیش کی جاتی ہے، اور جب قیامت آئے گی تو کہا جائے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب میں جاؤ، اب پیچھے آنا نہیں، اب تو آگے ہی جانا ہے. فرعون، یہ فرعون کے بارے میں اگر دنیا کی کامیابی ہوتی تو پھر قوم سمود و عاد کامیاب ہوتے. اس لیے میرے دوستو یہ ہم پر فرض ہے کہ اللہ کی مخلوق تک خود جائیں، خاص طور پر ایسے مسلمانوں تک، اور پھر ان کو سمجھائیں اللہ کی بات اور اللہ کی عظمت. اسی سلسلے میں جو اجتماع بھی ہو رہا ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں کہ ان بے طلب بھائیوں تک جا کر کچھ دین کی بات پہنچائی جائے. اور یہ ہے کہ بے طلب بھائیوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہم نکالیں اپنے لیے. اور کسی راستے سے دین کی طرف خود سے متوجہ نہیں ہوتے ہیں. بس اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی.